سوال ہے بدن کی زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے بصرہ کے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہر بنائی گئی، اس کا کیا نام رکھا گیا؟ جواب ہے نہر ابو موسیٰ۔ سوال، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے قسم کے پتھروں سے کی گئی؟ جواب 5 پتھروں سے: طور سینا، طور زیتا، کوہ جودی، کوہ لبنان اور کوہ ہرا۔ سوال ہے تدوین قرآن میں کتنے مہاجرین و انصار صحابہ شامل تھے؟ جواب ہے 25 مہاجر، 50 انصار۔ سوال ہے جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے تم جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کس نے آپ کو لباس پہنایا؟ جواب ہے اس وقت روح الامین اللہ کے حکم سے جنت کی ایک قمیض لے کر آئے اور پہنا دی۔ سوال ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گی۔ سوال ہے جب عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو وہاں ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ جواب ہے جنت میں عورتوں کی عمر 17 یا 18 سال ہوگی۔ سوال ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس وقت دونوں بھائیوں کی عمریں کتنی تھی؟ جواب ہے قابیل کی عمر 25 سال اور حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ سوال ہے جب کسی جاہل کا سامنا ہو تو قرآن ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جواب ہے اس سے بچتے ہوئے گزر جاؤ۔ سوال، جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے ترکی میں۔ سوال ہے جنات زمین پر کتنے سالوں تک آباد رہے؟ جواب ہے 7,000 سال۔ سوال، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ جواب ہے ناف کے برابر۔ سوال ہے جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟
جواب ہے ابی بن خلف۔ سوال ہے جنگ بدر پر آپ کے صاحبان پر پہرا کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال ہے ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے حیثمان بن عبداللہ خزائی۔ جواب ہے کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شریک بہن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر کھودی۔ سوال آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چادر پسند تھی؟ جواب ہے یمن کی دھاری دار چادر پسند تھی جسے حبرہ کہتے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں 20 اونٹ دیے۔ سوال ہے آزاد جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے اس آدمی کا حکم جس نے ایسے تالاب سے وضو کیا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ جواب ہے اگر پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ نجاست کی وجہ سے نہیں بدلا تو اس میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے نقصان دہ نہیں ہیں کیونکہ ان سے بچنا ناممکن ہے۔ مشقت کے سبب ان کی معافی دے دی گئی ہے، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ سوال اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہے لوح محفوظ پر۔ سوال ہے اسلام میں جو سب سے پہلے سر کاٹا گیا وہ کس کا تھا؟ جواب ہے اسلام میں سب سے پہلے کعب بن اشرف یہودی کا سر کاٹا گیا۔ سوال ہے اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے
تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب ہے جی نہیں، اس کا وضو بھی ساتھ ہی ہو گیا ہے۔ سوال ہے اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب ہے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ جواب ہے اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب ہے یہ سب کا سب اللہ پاک نے کل 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائیں جنت میں جائے گی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں؟ جواب ہے 4 فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے جمعہ رات کے دن پیدا کیا گیا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے بنی کتورہ کی طرف۔ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کس پیارے نبی کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کون سی زبان میں نازل فرمایا؟ جواب ہے اللہ پاک نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس صحابی کو سلام بھیجا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انسان کے جسم کا
सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? जवाब है दिल। सवाल है ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है एक रात में 12 अजानें किस जगह होती हैं? जवाब है आसमान पर। सवाल है एक शख्स कलमा ना पढ़ने के बावजूद मुसलमान हो गया, इसकी क्या सूरत है? जवाब है दूसरा दीन छोड़ दिया। सवाल है बताएं शद्दाद के जमाने में कौन से नबी मबूस थे? जवाब है हजरत हुद अलैहिस्सलाम। सवाल है बताएं कुरान पाक में ज्यादा लिखा जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब है अलिफ। सवाल बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है फरिश्ते असल में कहाँ रहते हैं? जवाब है सातवें आसमान पर। सवाल है कुरान पाक नाजिल होने का मुकम्मल अरसा कितना रहा? जवाब है तकरीबन 22 साल 5 माह 14 दिन। सवाल है कुस्तुनतुनिया के फातेह का नाम बताएं। जवाब है सुल्तान मोहम्मद फातेह उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी। सवाल है कयामत के दिन कौन सी चीज हद से ज्यादा करीब आ जाएगी? जवाब है सूरज। सवाल है कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब है कुर्बानी का। सवाल है कौन से नबी लाठी पर टेक लगाए हुए थे कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सवाल है कौन सी नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है मालूम है तौरात कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? जवाब है तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल है नाजिया किस सहाबी का लक़ब है, किसने रखा और क्यों? जवाब है ये हजरत ज़कवान रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त रखा जबकि इनको कुरैश से निजात मिली। सवाल है नमाज में सलाम व कलाम पर पाबंदी कब लगाई गई? जवाब है 2 हिजरी में
اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال ہے وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیت جمع ہوتی ہے؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے وہ کون سا کافر تھا جسے ایک فرشتے نے پالا تھا؟ جواب ہے موسیٰ سامری۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ کبیرہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی کی۔ سوال ہے یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال ہے یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے حضرت بی بی آمنہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان، رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرف انت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا دماغ کس صحابی کو لقب دیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے 1000 گز۔ سوال ہے دجال کہاں موجود ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ سوال ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
جواب ہے دجال کے زمانے میں مسلمانوں کو اس کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے زمین اور آسمان بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اللہ مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ سوال ہے سور کب پھونکا جائے گا؟ جواب ہے جب قیامت قائم کرنا ہوگی۔ سوال ہے ضرورت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے قرض لیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہادی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔